ایک کاروائی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کا ایک اور نیٹ ورک ختم کر دیا گیا ہے۔ 1 دسمبر کو میر علی اور سپنوام میں 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں کی گئی تھیں، جہاں شدید مقابلے کے بعد 7 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مارے جانے والے خارج سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جبکہ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن بھی اس وقت جاری ہے۔ پاک فوج کا واضح موقف ہے، عزم استحکام کے تحت غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی ہدف ہے۔ قوم اور فورسز ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، شر پسند عناصر کے لیے اس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس سارے معاملے پہ بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پہ جب اس طرح کی کوئی آنچ آتی ہے تو اس طرح کی پھر کاروائیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جاتی ہیں اور کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یور انیشیل ریئیکشن آن دیز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ ISPR نے کہا تھا اس سال آلموسٹ 67,000 پلس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، اس میں آلموسٹ 80% پلس جو ہیں بلوچستان میں، ریسٹ خیبر پختونخوا ہے، اور اس سال کے بہت بڑی کامیابیاں ہیں، اس لیے بھی ہے آلموسٹ 1900 کے قریب ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے 136 وہ افغان نیشنلز ہیں، اور ایون جو سوسائڈز تھے وہ بھی افغان نیشنلز ہیں، میجارٹی آف دیم۔ سو اب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن جو بھی ہو رہے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو دہشت گردی ہے جو افغانستان سے ہو رہی ہے، اب تو تاجکستان بھی ٹارگٹ بن گیا، امریکہ بھی بن گیا ہے، سو دیٹ از اے سیریس فیکٹر جو ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور ایک اور جو کل اہم بیان آیا ہے ایئر چیف مارشل کا، وہ بھی میرے خیال میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اٹس ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ایٹ دا سیم ٹائم، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ریگریٹ کر رہا ہے اور اپنی ہزیمت کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد صاحب کا یہ بیان آنا کہ ہم نے بہت کیلکولیٹڈ کاروائیاں کی، ہم کہیں پر بھی ارریٹیبل نہیں ہوئے، ہم بہت پروفیشنل رہے، اور اگلی بار اگر ایسا ہوا تو پریسیشن تو پہلے سے ہی موجود ہے، اس سے اور بڑی کارروائی کی جائے گی۔ جی ہاں، بیسکلی دیکھیں جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھے بڑے ریٹرکس تھے، چاہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انڈیا کی یا ان کی ملٹری لیڈرشپ تھی۔ انفارچونیٹلی ملٹری لیڈرشپ سے توقع نہیں کی جاتی سیاسی بیانات سے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ سنس آرمی پولیٹیسائز ہو گئی ہے، ریڈیکلائز ہو گئی ہے، سیفرونائز ہو گئی ہے، تو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ سو ایئر چیف نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی بڑا زبردست ہمارا رسپانس تھا، اور انہوں نے ایکسپلین کیا رافیل گرائے ہیں، MiG-29 SU ہے، اور باقی جو جہاں اکوپمنٹ اس کو ٹارگٹ کیا، ملٹی ڈومین آپریشنس میں ہم نے آپریٹ کیا، اور دنیا کو ہم نے حیرت زدہ کر دیا دی وے وی وینٹ انٹو دی کنفلکٹ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسا اگر دوبارہ ہوتا ہے تو نو وی آر بیٹر پریپیئرڈ، اور ہمارا رسپانس ہوگا جو ہارڈر ہوگا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا واضح میسج ہے جو فیلڈ مارشل بھی دیتے رہے ہیں، اور ابھی ایئر چیف نے بھی ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان کا فیوچر میں کیا لائکلی رسپانس ہو سکتا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں ذرا یہ جو ہندوستان بیکڈ فتنہ الخوارج ہیں اس پہ تھوڑی سی آپ کی میں رہنمائی ضرور چاہوں گا۔ ہم سینیٹائزیشن سے لے کے کامبنگ آپریشن تک ہماری اس کی بھرپور استطاعت ہے، وی ہیو بین اے بیٹل ہارڈنڈ فورس، اور یہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ دس شوڈ اسٹاپ ناؤ۔ اب یہ تو ہم چھوٹے کینوس پہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیز آ گئی، اس کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا، بٹ آن دا بگر کینوس اس کا مستقل حل کیا ہے؟ اس کا مستقل حل جڑا ہوا ہے سرحد پار افغانستان سے، اور وہاں جب تک رجیم کی پشت پناہی اس کو ملتی رہے گی یہ اسی طرح ہوں گے۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو نپ ان بٹ، وٹ از دا سولوشن ٹو اٹ سر؟ ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کل کی خبر ہے ایران نے بھی 10 بندے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مار دیے ہیں۔ تاجکستان میں 2 اٹیمپٹس میں 5 چائنیز مارے گئے ہیں جو ڈرون سٹرائکس ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بھی ہوا، اور امریکہ میں ابھی دیکھیں کہ اس کے علاوہ دیکھیں 41 کنٹریز سے دنیا میں انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا کہ 41 کنٹریز نے کلیم کیا کہ افغان سلیپر سیل سے ان کے ممالک میں، اور اس کے علاوہ یورپین یونین نے تھرڈ الرٹ جاری کیا 92، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں خالی جرمنی نے جو ریڈیکلائز کیسز تھے
118 रिलेटेड टू अफगान उन्होंने अनाउंस किए हैं। और इसके अलावा पिछले साल आप देखें कि ऑलमोस्ट 3800 के करीब जो रेडिकलाइजेशन केसेस रिपोर्ट में अक्रॉस द ग्लोब, और वो ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट हुई है, सो 20% इज अगेन फ्रॉम अफगानिस्तान। सो अब देखें कि थ्रेट कंफर्म है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू पाकिस्तान, इट इज़ नॉट नो कन्फाइंड टू द रीजन। जिस तरीके से अभी ये डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि टीटीपी इज अ थ्रेट टू साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया है, बाकी इससे इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा भी है, बहुत सारे हैं। अब जब स्ट्राइक्स हुए अमेरिका में, तो उसके बाद रियलाइजेशन है इट इज़ ए ग्लोबल थ्रेट, अमेरिका भी मानता है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है उनकी। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट की यूनिफाइड एक रिस्पांस होना इंटरनेशनल कम्युनिटी की, और इन्फोर्सेबल किस्म का एक्शंस होने चाहिए, और ये कर सकते हैं। देखिए इवन अमेरिका देखिए $69 मिलियन अगर वो दे रहा है मंथली, तो वो रोक दे। आप 1267 जो सैंक्शन जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आप एसेट्स मजीद फ्रीज कर दें, सैंक्शंस लगा दें, मूवमेंट को आप इनकी फ्रीज कर दें कि कहीं पे जा नहीं सकते हैं। तो इसके बाद देखें ये आपको पास आएंगे और फिर आपसे जो आप कहेंगे आप इसमें कर सकते हैं। और आप इससे पूछ सकते हैं भाई 2020 का जो एग्रीमेंट हुआ था, दोहा अकॉर्ड हुआ, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोगों ने की नहीं। आपका सॉइल इज स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इकोसिस्टम बन गया दहशतगर्दी का, और ट्रांसनेशनल प्लॉटिंग अभी वहां से हो रही है। और सेकंड है कि दिस इज नो इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सो मुझे लगता है पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह देगा कि हम इस दोहा कार्ड से निकल रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, और जिस तरीके से देखें अफगानिस्तान एक किस्म का आप देखें बाय डिज़ाइन जाता है, बिल्कुल उसके अपनी मर्जी से पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा उनके डबल स्टैंडर्ड्स आप देख लें, ताजिकिस्तान में वाक़या हुआ तो मुत्तकी साहब ने फ़ोन किया उनके फॉरेन मिनिस्टर को और कहा कि हम तैयार हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपको फैसिलिटेट करने को भी तैयार हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है वो ये नहीं कहते हैं। अब देखें कि इतने ये अनग्रेटफुल लोग हैं, जिस पाकिस्तान ने 1947 से अभी तक कुर्बानियाँ इनके लिए दी, इनके लिए सब रख दिया। 55 लाख रेफ्यूजीज को हमने अकोमोडेट किया, बट इस डिस्पाइट इफेक्ट आपको वो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। ये इनका आप कह सकते हैं कि एहसान फरामोश लोग हैं। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़ेह है। लेकिन हम स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि इनके अवाम की खिदमत की जाए, फैसिलिटेट हम अवाम को करें, नॉट द अफगान तालिबान रजीम। सो अब अभी अफगानिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी बनती है वो किस तरफ जाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।